آج ایک اسکول کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ ایک ایسا اسکول جو کافی سالوں سے بند تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا جو دو میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے بند ہو چکا تھا۔ اس اسکول کی جو مالکن تھی اس کو اس کے شوہر نے قتل کر دیا تھا۔ یہ سارا واقعہ بھی اسی اسکول میں پیش آیا۔ سننے میں آتا تھا کہ قتل ہونے والی خاتون پر جنات کا سایہ تھا۔ مرنے سے پہلے اکثر اسے دورے پڑتے تھے۔ اسکول کے ساتھ ایک پلے گراؤنڈ تھا جہاں بچے کرکٹ کھیلتے تھے مگر ڈرتے تھے۔ ڈر کے مارے کوئی اسکول میں دن کے وقت بھی نہیں جاتا، اور اس عورت کے مرنے کے بعد لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اسکول پراسرار ہے۔ ہم لوگ جب بھی پاس سے گزرتے ہیں عجیب ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسکول میں کوئی موجود ہو۔ اسکول کے چھت پر ایک کمرے کی جالی ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہاں بہت سارے لوگوں نے اسکول کی مالکن جس کا قتل ہو چکا تھا اسے دیکھا۔ اسکول کے چھت پر بہت ساری ہڈیاں بھی پائی گئی۔ اسکول کو دیکھنے میں اتنا پراسرار لگتا تھا کہ لوگوں نے اسے خوفناک کہا اور اس راستے سے گزرنا ہی چھوڑ دیا، اور اپنے بچوں کو منع کر دیا تھا کہ اسکول کے گراؤنڈ میں کھیلنا نہیں ہے۔ اب جو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ ایسی فیملی کا ہے جو نئی اس محلے میں شفٹ ہوئی تھی، تو زیادہ لوگوں سے جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے اس اسکول کی کہانی سے ناواقف تھے۔ ان کے گھر میں 5 بچے تھے۔ جوائنٹ فیملی ہونے کی وجہ سے سب کے بچے ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد وہ بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے۔ اب بچے انجان تھے تو کھیلتے ہوئے ان کی گیند اسکول کی چھت پر جا گری، تو ایک بچے جس کی عمر کوئی 8 سے 9 سال ہوگی وہ جلدی سے گیند لینے کے لیے چھت پر چلا گیا۔ گیند اسے کہیں نہیں ملی۔ ڈھونڈتے وہ ایک کمرے میں گیا تو وہاں ایک عورت جس کے لمبے بال تھے کرسی پر بیٹھی تھی۔ بچہ اس سے پوچھنے لگا کہ آپ نے ہماری گیند دیکھی ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگی تمہاری گیند میرے پاس ہے، میرے پاس آؤ اور لے جاؤ۔ جیسے ہی وہ بچہ قریب گیا اسے دیکھ کر بے ہوش ہو کر ادھر ہی گر گیا۔ اب دوسرے بچے اسے دیکھنے آ گئے۔ اتنی دیر سے وہ گیند لے کر آیا نہیں۔ جب وہ چھت پر گئے تو وہ بے ہوش پڑا تھا۔ بچوں نے شور ڈال دیا تو وہاں سے اسے باہر نکالا گیا۔ جب اسے گھر جا کر ہوش آئی تو گھر والوں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا تھا؟ وہ بتانے لگا کہ میں گیند لینے گیا تھا تو وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، مجھے کہنے لگی آ کر گیند لے لو۔ میں جب قریب گیا تو وہ اتنی خوفناک تھی کہ مجھے ڈر لگ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے پتہ نہیں، اور وہ پھر رونے لگ گیا۔ اور بچوں کا کہنا تھا کہ جب ہم وہاں گئے تو کوئی بھی نہیں تھا، صرف یہ بے ہوش پڑا تھا۔ اگر وہاں کوئی عورت ہوتی تو ہمیں بھی نظر آ جاتی۔ اب ان کے گھر والے بہت پریشان ہوئے۔ بچوں والی بات محلے کے لوگوں کو پتہ چل گئی۔ پھر اس اسکول کے مالکان اس گھر میں آئے اور جس کا قتل ہو چکا تھا وہ آ کر بتانے لگے، ان کے رشتہ دار آ کے بتانے لگے کہ وہ اسکول ہمارا ہے، کافی سال پہلے ایک جھگڑے کی وجہ سے بند ہو گیا، اور ہماری بیٹی کا قتل بھی اسی اسکول میں ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے بچہ جو بول رہا ہو وہ سچ ہو۔ ویسے بھی اس گاؤں کے لوگ بہت ساری باتیں بتاتے ہیں۔ ہماری بیٹی پر بھی جنات کا سایہ تھا، اس کا ہم نے علاج کروایا، مگر ہر عامل کہتے کہ اس کے ساتھ ہی جنات ہے اور قبر تک اس کے ساتھ جائیں گے۔ وہ تو مر گئی مگر اس کے ساتھ والی مخلوق ہمیں بھی بہت تنگ کرتی ہے۔ پھر وہ بچے سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا
تم نے اور کیا دیکھا تھا؟ وہاں اچھے سے یاد کر کے بتاؤ۔ تو بچہ کہنے لگا کہ جب میں اس کے پاس گیا تو ایسا لگا جیسے کوئی چیز مجھے ہوا میں اڑا کر کہیں لے جا رہی ہو۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ تو بچے کے گھر والوں کو سب سننے کے بعد اس بات پہ یقین ہونے لگا تھا۔ انہوں نے بچوں کو تعویذات پہنائے اور گھر پر کافی اوراد کیے، اور کافی ٹائم وہاں رہنے کے بعد اس جگہ سے کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جنات اب اس چھوٹے بچے پہ حاوی ہو چکے تھے۔ اب ان کے گھر تبدیل کرنے کے بعد بھی عجیب واقعہ ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی بچہ سوتے ہوئے اٹھ جاتا اور رونے اور چیخنے لگتا۔ کبھی ان کے گھر میں لگے شیشے میں کوئی نظر آتا، کبھی گھر کے چھت پر ہڈیاں نظر آتی اور کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا، اور کبھی کبھی ان کی سیڑھیوں پر کوئی عورت کھڑی نظر آتی جس کا سایہ نظر آتا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ اس بچے کی امی کچن میں پانی پینے گئی۔ اس کا بیٹا سو رہا تھا۔ جب وہ پانی پی کر باہر نکلی تو اس کا بیٹا سیڑھیوں چڑھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو وہ وہیں سو رہا تھا۔ اسے بہت سارے واقعات ان کے ساتھ ہوتے رہے۔ پھر وہ ایک بڑے عامل کے پاس گئے۔ انہوں نے بہت سارے کلمات گھر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، مگر ان جنات سے ان کی جان ہی نہ چھوٹتی تھی۔ کچھ ٹائم کے لیے کلمات سے، اللہ کے کلمات سے، آیت الکرسی سے آرام آ جاتا، مگر پھر کچھ دنوں بعد وہ چیزیں شروع ہو جاتی۔ پھر ایک بہت بڑے عامل کے پاس اس بچے کو لے جایا گیا تو انہوں نے بتایا اس عورت کے جسم کے کچھ حصے اس اسکول میں پڑے ہیں جو کہ اب ہڈیاں بن چکے ہیں۔ انہیں دفنایا جائے تو شاید اس سارے مسئلے سے جان چھڑائی جا سکے۔ اس عامل کے بتانے پر سب لوگ وہاں گئے اور انہوں نے بہت ڈھونڈا۔ اسکول میں ایک اسٹور روم کے اندر بہت سی پرانی چیزیں پڑی تھیں جن کے نیچے ڈھونڈا گیا تو کچھ بدبودار ہڈیاں پڑی تھیں جن کے گوشت کو کیڑے مکوڑے کھا چکے تھے۔ پھر ان ہڈیوں کو شاپر سے اٹھایا گیا اور ان کو دفنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایسے واقعات ہونا بند ہو گئے۔ شاید روح سکون میں نہیں تھی، تبھی سب کو تنگ کر رہی تھی۔ پر اللہ کے کلمات میں پڑھتے رہنا چاہیے اور ہمیں اللہ سے دعا مانگتی رہنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں کے شر سے بچائے۔